السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگوں کی تیاری بھی اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم مسلسل کلاسز اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب پر، اور فرسٹ گریڈ سلیبس کے لیے ہی اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اسکول لیکچرر اردو کی کلاسز جو ہمارا سلیبس ہے اس کے اکارڈنگ چل رہی ہیں، اور اب تک 6 کلاس تو اپلوڈ کر دی گئی ہے، اب 7ویں کلاس یہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے سلیبس کے اندر خوجی ایک مطالعہ، ایک تنقیدی مضمون ہے جو کہ سید احتشام حسین کا لکھا ہوا ہے، یہ آج ہم اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ بچوں کے سوالات تھے، جن میں سے پہلا یہ سوال تھا کہ آپ یہ جو کورس ہے پورا کروا دیں گے کیا؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کورس پورا کروا دیں گے؟ تو میں ان کو جواب یہ دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر بنے رہتے ہیں، آپ لوگ اگر جڑے رہتے ہیں، آپ لوگوں کا پیار اگر ایسے ہی رہتا ہے تو انشاءاللہ میں کورس پورا کروا دوں گا۔ اور اگر آپ لوگ پڑھنے میں بے رخی اختیار کریں گے اور ویڈیوز دیکھنے میں، لائک کرنے میں، شیئر کرنے میں بے رخی اختیار کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ ہی من رخا ہو جاتا ہے، اور پھر اگلا ویڈیو ڈالنے کا من نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اچھے خاصے سمجھدار ہیں کہ آدمی محنت کرتا ہے اور پھر اس محنت کا کوئی صلہ اگر نہیں ملتا ہے تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے، اور اس محنت کا مزہ پھر اس کو نہیں آتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کریں، آپ لوگ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور جو جڑے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے ہم اب اپنے مقصد کی اور چلتے ہیں۔ تنقیدی مضمون ہے، اور یہ تنقیدی مضمون کے بارے میں ہم کچھ مختصر سا اس میں جو دیا ہوا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ سوال یہاں سے ضرور آتا ہے۔ وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف، کسی ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں پر رائے زنی کی جائے تنقیدی مضمون کہلاتا ہے۔ ادب میں تنقید کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اب اگر ہم ہندی میں اس کو بولیں تو آلوچنا، یعنی کسی کی برائی یا کسی کی اچھائی اس پر تنقید کسنا۔ اب دیکھیے اس میں وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف یعنی جیسے کوئی افسانہ لکھا ہوا ہے، کوئی ڈرامہ لکھا ہوا ہے، یا کوئی اور صنف لکھی ہوئی ہے، کسی ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں کو، اس کے الگ الگ پہلوؤں کو، ادبی نظریہ بھی اگر ہے نا، یعنی ادبی اگر کوئی کردار بھی ہے نا، تو اس کو بھی، اس کے بھی الگ الگ پہلوؤں کو دیکھ کر کے اس میں اس کا مطالعہ کر کے اس پر رائے زنی کی جاتی ہے، اسی کو تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ اس پر رائے زنی کی جاتی ہے، یعنی اس پر رائے دی جاتی ہے کہ اس میں یہ چیز اس کی کمی ہے، یہ چیز اچھی ہے اور اس کی کمی ہے، اس طرح سے جو بات بیان کی جاتی ہے اس کو تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ ادب میں تنقید کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یعنی بہت زیادہ لمبا چوڑا مفہوم ہے۔ اس کے تحت ادبی تخلیقات کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اب آلوچنا، کئی لوگ بولتے ہیں کہ تنقید کا مطلب آلوچنا ہوتا ہے، تو اس کے اگر دیکھتے ہیں اس کو، یہ جو تعریف ہے، اس تعریف کے اکارڈنگ اگر دیکھیں تو صرف آلوچنا نہیں ہوتا تنقید کے اندر۔ دیکھیے ادبی تخلیقات جو ہوتی ہیں ان کی خوبیوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور خامیوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور آلوچنا تو صرف خامیوں کو بیان کرنے کا نام ہے، خوبیوں اگر بیان کرتے ہیں تو پھر وہ آلوچنا تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آلوچنا تو یہ اس کا صحیح ارتھ نہیں ہوگا تنقیدی مضمون کا۔ تنقیدی مضمون کے اندر تو خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کی روشنی میں فن اور ادب کی جانچ کی جاتی ہے۔ تنقید کے لیے ذاتی پسند اور ناپسند سے زیادہ اہم وہ معیار ہوتے ہیں جن کی قدر اور قیمت ہر زمانے میں برقرار رہتی ہے۔ کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ جو بھی لکھا ہوا ہے، جو بھی وہ ادبی تخلیق ہے،
اس کے اندر جو بات بیان کی جاتی ہے وہ ہر زمانے کے اس اندر اس کی قدر اور اس کی قیمت ہونی چاہیے، اس چیز کو بھی اس میں پرکھا جاتا ہے۔ ہم جب کسی ادبی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں متاثر کرتی ہے، اثردار ہوتی ہے، وہ ہمیں پربھاوت کرتی ہے، متاثر کرتی ہے۔ یہ تاثر اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی ادبی تخلیق ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں متاثر کرتی ہے، وہ پربھاوت کرتی ہے، لیکن وہ جو پربھاوت کرتی ہے، وہ جو تاثر ہوتا ہے، وہ جو پربھاؤ ہوتا ہے، وہ یا تو اچھا بھی ہو سکتا ہے یا پھر برا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہی اس سے تاثر پیدا ہو، برا تاثر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تاثر وقتی بھی ہو سکتا ہے، مستقل بھی ہو سکتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ہم زیادہ تر لوگ ادب کو وقت گزاری کی چیز سمجھتے ہیں اور اس سے صرف تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم بالعموم کسی تخلیق کو بار بار نہیں پڑھتے، کسی بھی تخلیق کو ہم کوئی بار بار تو پڑھتے نہیں ہیں۔ کوئی کہانی اگر ہمیں پڑھنی ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، بار بار تو پڑھتے نہیں ہیں۔ کوئی ڈرامہ اگر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو وہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں، ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام جو آدمی ہوتے ہیں، عام جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ادب کو وقت گزاری کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن تنقید نگار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کہ تنقید نگار ادبی تخلیق کا ایک سے زیادہ بار مطالعہ کرتا ہے اور ہر بار وہ ایک نئے تاثر سے دوچار ہوتا ہے۔ جب تنقید نگار اس کو ادبی تخلیق کو پڑھتا ہے تو وہ بار بار پڑھتا ہے اور اس کے اندر نئی نئی چیزوں کو نکالتا ہے، نئے نئے تاثرات وہ پیدا کرتا ہے، بہت سے تاثرات سے گزرنے کے بعد وہ ان کی چھان پھٹک کرتا ہے۔ اس طرح اس تخلیق کی زیادہ سے زیادہ خوبیاں اور خامیاں اس پر واضح ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے گزرنے کے بعد ہی تنقید نگار کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ تنقید تشریح اور تجزیہ ہی نہیں کرتی بلکہ ادبی تخلیق کے بارے میں ایک سوچی سمجھی رائے بھی دیتی ہے۔ حالی، شبلی، محمد حسین آزاد کے دور کے بعد جن نقادوں کی تحریریں ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں ان میں عبد الرحمن بجنوری ہے، مسعود حسن رضوی ادیب ہیں، اور مجنو گورکھپوری ہے، احتشام حسین ہے، آل احمد سرور ہے، کلیم الدین احمد ہے۔ یہ نام نمایاں ہیں جو نئے دور کے تنقید نگار ہیں۔ حالی، شبلی اور محمد حسین آزاد کے بعد میں جو تنقید نگار پیدا ہوئے، عبد الرحمن بجنوری، یہ نام یاد رکھنے ہیں، مسعود حسن رضوی ادیب، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، آل احمد سرور۔ تو یہ تنقیدی مضمون کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب دیکھیے احتشام حسین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ احتشام حسین کی پیدائش 1912 میں ہوئی اور وفات ان کی 1972 میں ہوئی۔ احتشام حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ 1912 میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1912 میں ہوئی۔ وفات ان کی 1972 میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 72 میں ہوئی۔ یہ ہے سید احتشام حسین۔ ان کے سوالات جو ہے ان کے نام سے بہت سارے آتے ہیں، 3rd گریڈ میں آپ دیکھ لیجئے، 2nd گریڈ میں آپ دیکھ لیجئے، یعنی لگ بھگ ہر ایگزام کے اندر ان سے ریلیٹڈ سوال آتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، اس لیے اس کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں بہت سارے امپورٹنٹ فیکٹ بھی ہیں۔ سید احتشام حسین اعظم گڑھ کے ایک گاؤں ماہل میں پیدا ہوئے۔ اعظم گڑھ یو پی کے اندر ہے اور وہاں ایک گاؤں ہے ماہل، وہاں یہ پیدا ہوئے۔ تعلیم اعظم گڑھ اور الہ آباد میں حاصل کی۔ 1932 کے آس پاس ان کی ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا میں یعنی شروع میں افسانہ نگار اور ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ کئی نظمیں اور غزلیں بھی لکھی، بعد میں تنقید پر توجہ کی۔ 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور 1938 میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد مقرر ہوئے۔ 1938 میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے استاد ہوئے اور پھر 1952 میں راک فیلر فاؤنڈیشن کی مدد سے کہاں کا سفر کیا؟ امریکہ کا اور انگلینڈ کا۔
امریکہ کا اور انگلستان کا سفر انہوں نے کیا۔ کہاں کہاں کا کیا، کب کیا؟ 1952 میں کیا۔ کس کی مدد سے کیا؟ راک فیلر فاؤنڈیشن کی مدد سے کیا۔ کہاں کہاں کا کیا؟ امریکہ اور انگلستان کا کیا۔ کس نے کیا؟ سید احتشام حسین نے کیا۔ 1961 میں الہ آباد یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر رہے۔ اردو کے پروفیسر کون سی یونیورسٹی میں رہے؟ الہ آباد یونیورسٹی میں رہے۔ کب رہے؟ 1961 میں رہے۔ کب رہے؟ 1961 میں رہے۔ کیا رہے؟ پروفیسر رہے۔ کیا رہے؟ پروفیسر رہے۔ کون رہے؟ سید احتشام حسین۔ انتقال ہوا ان کا الہ آباد میں۔ انتقال ان کا الہ آباد میں ہوا۔ ان کا انتقال الہ آباد میں، سید احتشام حسین کا انتقال الہ آباد میں ہوا۔ احتشام حسین نے علم زبان سے متعلق جان بیمز کی انگریزی کتاب کا ترجمہ، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ احتشام حسین نے علم زبان سے متعلق جان بیمز کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے کیا۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ جو کہ جان بیمز کی انگریزی کتاب ہے، جان بیمز کی انگریزی کتاب ہے۔ سید احتشام حسین نے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے ان کی کتاب کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ افسانوں کی اگر ہم بات کریں، افسانوں کے مجموعے کی جب بات کریں تو ویرانے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ویرانے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ سفرنامہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ساحل اور سمندر کے نام سے شائع ہوا۔ سفرنامہ جو ان کا ہے وہ ساحل اور سمندر کے نام سے شائع ہوا۔ ان کا جو سفرنامہ ہے وہ ساحل اور سمندر کے نام سے شائع ہوا۔ بچوں کے لیے اردو کی کہانی لکھی۔ کس کے لیے لکھی؟ بچوں کے لیے لکھی۔ کس نے لکھی؟ سید احتشام حسین نے لکھی۔ ہندی میں اردو کی ادب کی تاریخ، ہندی کے اندر اردو ادب کی تاریخ، ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس، ہندی کے اندر اردو ادب کی تاریخ ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مرتب کی۔ یہ سید احتشام حسین سے متعلق بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹس ہیں۔ یہ والا جو پیراگراف پورا کا پورا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سید احتشام حسین کا اصل میدان کیا ہے؟ اصل میدان کیا ہے؟ سید احتشام حسین اصل کس چیز میں یہ مشہور ہوئے؟ تنقید ہے۔ سید احتشام حسین کا اصل میدان تنقید ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے بھی جڑے ہوئے تھے، وابستہ تھے۔ ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ تھے۔ سید احتشام حسین ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ تھے۔ اشتراکیت میں یقین رکھتے تھے، لہذا اپنی تنقیدی تحریروں میں انہوں نے اسی نظریے کی روشنی میں زندگی اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تنقیدی مضامین کے متعدد مجموعے شائع ہوئے ہیں جن کے چند نام درج ذیل ہیں۔ تنقیدی مضمون کے جو مجموعے ہیں ان کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ تنقیدی جائزے، ایک تو ان کا مجموعہ ہے تنقیدی جائزے، یہ تنقیدی مجموعہ ہے تنقیدی جائزے۔ روایت اور بغاوت یہ بھی ان کا مجموعہ ہے۔ آپ اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ ساحل اور سمندر کیا ہے، ساحل اور سمندر کیا ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے، یہ تو ان کا ایک سفر نامہ ہے۔ ساحل اور سمندر ان کا ایک سفر نامہ ہے، ساحل اور سمندر ان کا سفر نامہ ہے۔ لیکن یہاں جو بیان کیے جا رہے ہیں وہ تنقیدی جائزے، تنقیدی مجموعے ہیں، جن میں سب سے پہلے تنقیدی جائزے ہیں، روایت اور بغاوت ہے، ادب اور سماج ہے، تنقیدی اور عملی تنقیدی ہے، تنقیدی اور عملی تنقید ہے، ذوق ادب اور شعور ہے، ذوق ادب اور شعور ہے، افکار و مسائل ہے اور اعتبار نظر ہے، افکار و مسائل اور اعتبار نظر، یہ بھی تنقیدی مجموعے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تنقیدی مجموعے کون کون سے ہیں، آپ لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ پیش نظر مضمون اعتبار نظر سے ماخوذ ہے۔ جو خوجی ایک مطالعہ جو ہے، خوجی جو ایک ہے وہ فسانہ آزاد کا ایک بہت ہی مشہور
کردار ہے۔ خوجی جو ہے وہ فسانہ آزاد کا ایک کردار ہے، فسانہ آزاد کا ایک کردار ہے جو کہ رتن ناتھ سرشار کا لکھا ہوا ایک ناول ہے فسانہ آزاد، اس کا ایک کردار ہے، اس میں دو کردار ہیں، ایک تو آزاد ہے اور ایک خوجی ہے۔ یہ دو کردار اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو خوجی ہے وہ مزاحیہ کردار ہے، اور اسی کا تجزیہ اس سبق کے اندر کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس سبق کے مطالعے کی طرف کہ اس میں خواجہ سید احتشام حسین نے کس طرح سے خوجی جو کردار ہے اس پر تنقید کسی ہے۔ تو آئیے چلیے خوجی ایک مطالعہ، یہ تنقیدی مضمون ہم پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو خوجی پر غور کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسے صرف لکھنؤ کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور آفاقیت کی توہین ہے، اسے صرف لکھنؤ کا آدمی سمجھنا اس کی توہین ہے، اس کی عظمت کی توہین ہے، اس کی آفاقیت کی توہین ہے، اس کی بلندی کی توہین ہے۔ وہ ہر ایسے عمل میں پیدا ہوتا ہے جب دور کی صداقت پر شک ہونے لگتا ہے، وہ ہر ایسے عمل میں ہر ایسے عہد میں پیدا ہوتا ہے جب اس دور کی صداقت پر شک ہونے لگتا ہے۔ صداقت مطلب اس دور کی سچائی پر شک ہونے لگتا ہے، تب اس ایسے عہد میں، ایسے دور میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ شیکسپیئر کے فالسٹاپ اور کنگ لیئر کے درباری ظریف کی شکل میں ملا تھا، اور سروینٹینز نے اسے ڈارک کوائزائٹ اور سنکو پائنزا کے لباس میں پایا تھا۔ یعنی یہ الگ الگ کردار سے میچ کر رہے ہیں۔ شیکسپیئر کا لکھا ہوا جو کوئی بھی ایسا ہے، اور اس کے اندر شیکسپیئر کا بیان کیا ہوا جو کردار ہے فالسٹاپ اور کنگ لیئر، اس کا انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھا دی ہے کہ یہ اس کے اندر تو جو درباری ظریف کی شکل اس میں بیان ہوتی ہے، یعنی اس میں میچ کھاتے ہیں۔ اور یہ اس میں بھی اس کو ملا دیا کہ یہ سروینٹینز جو ہیں انہوں نے ان کا جو ایک کردار ہے ڈارک کوائزائٹ اور سنکو پائنزا، ان کا لباس کی تشبیہ اس میں دی ہے کہ ان کی جیسا تو لباس ہے، اور ان کے جیسا جو کنگ لیئر ہے اس کے درباری ظریف کی شکل میں ملا تھا۔ تو یہ اس طرح سے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ خوجی کو کس کس کی تشبیہ دی گئی ہے، کس کس کو اس کے جیسا بتایا ہے، یا خوجی کس کے جیسا بتایا گیا ہے۔ تو ایسا کچھ سوال بنے گا تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنے ہیں، اور دوسرے انگلش دوسرے نام بھی آ جائیں گے، اور جب ایگزام میں آئیں گے تب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ لائن آپ کو یاد رکھنی ہے۔ سرشار نے اسے خوجی کے بھیس میں ڈھونڈ نکالا، اور منشی سجاد حسین نے حاجی بغلول کہہ کر پکارا۔ یعنی رتن ناتھ سرشار جو ہیں انہوں نے خوجی کے بھیس میں، یعنی خوجی اس کو بیان کر دیا، اور منشی سجاد حسین نے حاجی بغلول اس کو کہہ دیا۔ یعنی یہ ایک ہی طرح کے سارے کردار ہیں، اس لیے یہ احتشام حسین نے اتنے سارے کرداروں کا ذکر کیا ہے۔ وہ ہر دفعہ عاقلوں یعنی عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، وہ ہر دفعہ عاقلوں کی دنیا پر تنقید کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اور اپنی احمقانہ باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، سنجیدگی جس کی متحمل نہیں ہو سکتی، یعنی ایسی سنجیدگی کہ برداشت سے بالکل باہر ہے، بالکل بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنؤ اور سرشار خوجی ہی کو جنم دے سکتے ہیں، کیونکہ جو فسانہ آزاد ہے اس کے اندر لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور لکھنؤ کے بارے میں ہی زیادہ تر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں بولنا چاہیے کہ لکھنؤ اور سرشار خوجی ہی کو جنم دے سکتے ہیں۔ خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کے تاریخی بیٹر صفِ شکن علی شاہ کے گم ہو جانے کے وقت ہوتی ہے،
جہاں بہت سے مصائب نواب صاحب کو بیٹر کی گمشدگی پر تعزیت دے رہے ہیں، وہاں خوجی بھی ہے کہ خوجی سے ہماری ملاقات، پہلی ملاقات نواب صاحب کے تاریخی بیٹر صفِ شکن علی شاہ کے گم ہو جانے کے وقت ہوتی ہے، جہاں بہت سے مصاحب نواب صاحب کو بیٹر کی گمشدگی پر تعزیت یعنی ماتم منا رہے ہوتے ہیں، غمگین ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں خوجی بھی ہے۔ اس میں کوئی خصوصیت ایسی ضرور ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اس کی تیز زبانی، اس کے فقرے، اس کی خالص افیونیوں کی سی گفتگو سب سے ایک رہین بھانڈ کی کیفیت ہے۔ شروع میں ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ آگے بڑھ کر اس کی ہستی افسانے پر چھا جائے گی، اور جہاں وہ نہ ہوگا وہاں فسانہ آزاد کی دلکش کو گہن لگ جائے گا۔ یعنی خوجی جو ہے اس کا کردار اتنا امپورٹنٹ بن جاتا ہے، شروع میں اس کو اتنا زیادہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن بعد میں وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس ناول کے لیے کہ اس کو اگر وہ خوجی نہ ہو تو وہ ناول جو ہے وہ ایک بیکار سا ناول ہو جائے گا، اور اس فسانہ آزاد جو ناول ہے اس کی دلکشی کو گہن لگ جائے گا، یعنی اس کی دلکشی ختم ہو جائے گی، دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ جب نواب صاحب کی زبانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوجی کی عمر 60 سال ہے تو ہمیں اس کی باتوں میں ایک طرح کا مزہ آنے لگتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں سنجیدگی سے رائے دے رہا ہو، لیکن ہر شخص اسے چھیڑتا ہے، وہ بھی خاموشی نہیں رکھ سکتا، وہ خود بھی خاموشی نہیں رکھتا۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، ہر جگہ اپنی برتری جتانا ضروری ہے، یعنی میں اونچا ہوں، میں برتر ہوں، اور ہر شخص پر تنقید کرنا لازمی ہے۔ یہی ہمیں اس کی سیرت کی ابتدائی نقوش ملتے ہیں، جن کا زیادہ حصہ کتاب کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے کی چیزوں میں پانی ہے، جس کے نام سے وہ پناہ مانگتا ہے، یعنی پانی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اور آگے چل کر اس میں کمہار اور زعفران کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ زعفران یعنی کیسر جو ہوتا ہے، اس کی پسند کی چیزیں افیون اور گنا ہے۔ چونکہ اس کا کردار مبالغہ آمیز یعنی بڑھا چڑھا کر کے، غیر معتدل یعنی حد سے زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے اس لیے بیان کیا ہے، اس لیے کہ اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی، محبت اور نفرت، ہر چیز جلد نمایاں ہوتی رہتی ہیں، یعنی اس کی پسندیدگی، اس کی ناپسندیدگی جلدی اس میں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے اس کے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بڑھا چڑھا کر کے غیر معتدل کردار اس کو بتایا گیا ہے۔ خوجی اپنی عام گفتگو میں اپنا مذہب اور اپنی قومیت ہندوستانی ظاہر کرتا ہے، ہندوستانی بتاتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، لیکن جب تہذیب کے امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ خالص مسلمان بن جاتا ہے، یعنی جب تہذیب اور سنسکرتی کی جب بات آتی ہے تو وہ صرف خالص مسلمان بن جاتا ہے۔ قدیم اور جدید یعنی پرانے اور نئے میں اس کے انتخاب اور اجتناب کی حدیں واضح ہو جاتی ہے، یعنی پرانی چیزوں کے اندر اور جدید چیزوں کے اندر اس کے انتخاب اور اجتناب یعنی بچنا، پرہیز کرنا، اور انتخاب یعنی چننا، سلیکٹ کرنا۔ تو یہ کون سی چیز کو تو سلیکٹ کرتے اور کون سی چیز سے بچتے، یہ چیز بھی ہمیں قدیم اور جدید میں دونوں میں یہ کون سی چیز سے بچتے اور کون سی چیز کو اختیار کرتے، یہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے کبابیے کے یہاں سے کباب خرید کر کھانے کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوٹل میں جا کر کھانے کو وہ شرعاً ناجائز خیال کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ وہاں شراب ضرور پینا پڑتی ہے، اور سور کے گوشت سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے، یعنی ہوٹل کے اندر شراب بھی پینا پڑتی ہے اور وہاں سور کا گوشت ملتا ہے، اس لیے وہ شرعاً وہاں جانا پسند نہیں کرتا۔ انہی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خوجی میں در حقیقت وہ طنز ہے جو ایک مٹتی ہوئی تہذیب، مٹتے ہوئے معاشرتی تغیرات کے خلاف اپنے آخری حربے یعنی اپنے آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
یعنی جو سنسکرتی، جو تہذیب جو مٹتی جا رہی ہے، جو معاشرتی تغیرات ہیں، غیرت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کو وہ اپنے آخری حربے کے استعمال پر، آخری حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ آخری حربہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری ہتھیار کے طور پر وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ آزاد اور خوجی مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر بناتے ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے عقبی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ عقبی زمین یعنی پچھلی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں، یعنی دونوں کے کردار سیم ہوتے ہیں، اور دونوں سیم تو نہیں ہوتے لیکن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ دونوں ہی کردار ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پورک ہوتے ہیں۔ خوجی کے بنا آزاد نہیں اور آزاد کے بنا خوجی نہیں۔ انسانی سیرت کے جن پہلوؤں میں ان کو بلندی اور فکر اور ربط نظر آیا وہ آزاد کے لیے مخصوص کر دیے، اور جن میں پستی فکر اور بے ڈنگا پن تھا وہ خوجی کے سر پر مونڈ دیے۔ چنانچہ دونوں کا تقابلی یعنی متقابل مطالعہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر میاں آزاد عالم اور فاضل ہیں تو خوجی بھی اپنی علمیت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وہ آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کی غزلوں کے اشعار بھی پڑھتا ہے، یعنی اس زمانے کے مغل بادشاہ کا کوئی شاعر، درباری شاعر تھا فیضی، اس کے غزلوں کے اشعار بھی پڑھتا ہے۔ وہ طبیبوں کی لکھے ہوئے نسخے پر اعتراض کرتا ہے۔ طبیب جو ہوتے ہیں، حکیم جو ہوتے ہیں، جو اس وقت کے حکیم تھے، ان کے لکھے ہوئے نسخوں پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ لکھا پڑھا ہے اور نظمیں لکھا کرتا ہے، اگرچہ اس کی یہ علمیت بھی بے سلیقگی کا شکار ہیں، یعنی یہ سب چیزیں اس کے پاس کوئی سلیقہ نہیں ہے لیکن وہ سب کرتا ہے۔ غزلیں بھی لکھتا ہے، غزلیں بھی پڑھتا ہے، طبیب کے لکھے ہوئے نسخے جو ہیں ان پر اعتراض بھی کرتا ہے اور نظمیں بھی لکھتا ہے، لیکن یہ علمیت بے سلیقگی کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی وہ کرتا تو ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب انسان کا علم نامکمل اور بے ترتیب ہوتا ہے نا تو اس میں دو پہلو نکل کے آتے ہیں، اور دونوں پہلو ہی اس میں ہوتے ہیں۔ میاں آزاد بہادر ہیں، خوجی بھی اپنی بزدلی کو عمل کے پردوں میں چھپانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ عاشق مزاج دونوں ہیں اور دونوں کے عشق میں ایک عجیب طرح کی ناہمواری ہے۔ فرق صرف مذاق سلیم کا ہے، یعنی ذوق سلیم کا ہے، اور حسن انتخاب کا ہے، یعنی بہترین سلیکٹ کرنے کا ہے، بہترین چناؤ کا ہے۔ ظرافت اور بذلہ سنجی دونوں کے یہاں ہیں، لیکن سطح کا فرق ہے۔ یعنی ظرافت اور بذلہ سنجی مطلب فقرے بازیاں جو ہیں، کامیڈین ٹائپ میں، مطلب ہنسانے والی جو فقرے بازی جو ہے وہ دونوں کے یہاں ہیں، لیکن سطح کا فرق ہے۔ اس طرح یہ نظر آنے لگتا ہے کہ خوجی اور آزاد دونوں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ علیحدہ ان میں کوئی بھی مکمل نہیں ہے، اگر الگ الگ کر دیا جائے تو کوئی بھی مکمل نہیں ہے۔ خوجی کی سیرت آزاد ہی کی صحبت میں نمایاں ہو سکتی تھی، آزاد کے ساتھ میں ہی اس کی سیرت نمایاں ہو سکتی تھی، دوسرے کے ساتھ اور دوسرے ماحول میں دب کر رہ جاتی۔ وہ آزاد ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ آزاد کو بگاڑ دیا جائے تو وہ خوجی بن جائے گا، اور خوجی کو سنوار دیا جائے تو وہ آزاد کے قریب پہنچ جائے گا۔ لیکن خوجی آزاد کا ایک بگڑا ہوا خاکہ ہونے کے باوجود اپنی ہستی ہم سے منوا لیتا ہے، اور سنجیدگی کی دنیا سے باہر نکل کر ہم سے سنجیدہ تنقید کے سارے حربے چھین لیتا ہے۔ لاابالی پن کے باوجود اس میں ایک تسلسل ہے۔ اس کی افیون کی ڈبیا، اس کے چند زبان زد فقرے، کرولی کی ہر قدم پر یاد، یعنی ایک کرولی یعنی چاقو جو ہوتا ہے
اور پانی سے خوف، پانی سے ڈرنا، اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے بے خبر ہونا، اپنے کو حسین اور خوبصورت سمجھنا، اکڑ، غصہ، یہ سب اور ایسی بہت سی دوسری باتیں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر اس کے ہر عمل اور فعل سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کوئی شخص اس سے سنجیدگی سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی نفسی کجروی کی وجہ سے یہی سمجھتا ہے کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کوئی عورت اس کا قدر اور چہرہ دیکھ کر ہنستی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تیز نگاہ سے گھائل ہو گئی ہے۔ کجروی مطلب ٹیڑھا پن۔ وہ اپنی نفسی کجروی کی وجہ سے یہی سمجھتا ہے کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی عورت اس کا قد اور چہرہ دیکھ کر ہنستی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تیز نگاہ پر گھائل ہو گئی ہے۔ خوجی میں ایک دنیا دار آدمی کا تدبر ملتا ہے۔ میاں آزاد بیمار ہوتے ہیں، حکیم صاحب جو انہیں دیکھنے آتے ہیں وہ نیم حکیم ہیں، یعنی آدھے حکیم ہیں۔ نیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدھا۔ نیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدھا۔ نیم حکیم ہیں۔ خوجی ایک تمدنی مرکز سے تعلق رکھتے ہیں اور رکھنے کی وجہ سے انہیں بھانپ لیتا ہے اور کرولی کی دھمکیوں سے انہیں بھگا کر خود نسخہ لکھتا ہے، یعنی چاقو کی دھمکیوں سے چاقو دکھا کر کے اس کو بھگا دیتا ہے اور پھر خود نسخہ لکھتا ہے۔ سرا میں ایک قتل ہو جاتا ہے تو خوجی ہی تدبیر بتاتا ہے کہ کس طرح وہ اس کے ساتھی اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں۔ اس میں اتنی سمجھ ہے کہ وہ داروغہ کی رشوت میں شریک ہو جائے اور بہروپیوں کی شرارتوں کا بدلہ اس کی بیوی سے لے لے۔ خوجی کی اکڑ جس سے اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے اس کے احساس سے برتری کی مظہر ہے، یعنی اس کے احساس جو ہیں، جو بڑے بلند احساس ہیں، اس کا اظہار کرتا ہے خوجی کی اکڑ جس سے اسے کافی نقصان ہوتا ہے۔ وہ اپنا نام کم سے کم مفتی خواجہ بدیع صاحب علیہ رحمۃ اللہ والغفران بتاتا ہے۔ اتنا بڑا نام وہ بتاتا ہے، مفتی خواجہ بدیع صاحب علیہ رحمۃ اللہ والغفران، اتنا بڑا نام بتاتا ہے وہ اپنا۔ ہار جانے کے بعد ہار نہیں مانتا، مار کھانے کے بعد اپنی کرولی کو ضرور یاد کرتا ہے، یعنی اپنے چاقو کو یاد کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو فسانہ آزاد کی شکل ہی کچھ اور ہوتی، کیونکہ وہی ہے جو اس طویل کتاب کو خشک ہونے سے بچاتا ہے۔ خوجی کی وہ خصوصیت جو اسے زوال آمادہ و جاگیردارانہ تمدن کا خاص کردار بناتی ہے۔ زوال آمادہ یعنی ایسی چیز جو ختم ہونے والی ہو، جو زوال پذیر ہو، اور جاگیردارانہ تمدن کا خاص کردار بناتی ہے۔ اس کی خوجی کی وہ خصوصیت جو زوال پذیر ہو اور جاگیردارانہ تمدن کی خاص کردار بناتی ہے، اس کا جذبہ وفاداری ہے، اس کا جذبہ وفاداری ہے۔ یہ اس کی جاگیردارانہ تمدن اور زوال آمادہ جو اس کا کردار ہے، اس کردار کے اندر جو سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ اس کا جذبہ وفاداری ہے، وفاداری کا جذبہ۔ جب وہ نواب صاحب کے یہاں تھا تو ان کا نمک خوار ہونے کی حیثیت سے ان کی محبت کا دم بھرتا تھا، اور جب یہی وفاداری آزاد کی طرف منتقل ہو گئی تو وہ ان کے لیے اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ ان کا نمک خوار ہونے کی حیثیت سے ان کی محبت کا دم بھرتا تھا، اور جب یہی وفاداری آزاد کی طرف منتقل ہو گئی تو وہ ان کے لیے اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ بنا ہوا درباری ظریف یا بھانڈ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی کردار ہے جس میں سچائی اور اپنی فطرت کے ساتھ خلوص پایا جاتا ہے۔ جب نواب صاحب کا بیٹر صفِ شکن علی شاہ گم ہو گیا، صفِ شکن علی شاہ گم ہو گیا اور اس کی تلاش میں لوگ نکل کھڑے ہوئے،
اس وقت آزاد نے بھی بیٹر کو ڈھونڈ نکالنے کا وعدہ کیا۔ خوجی اپنے ولی نعمت یعنی نواب صاحب کی وفاداری میں آزاد پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا۔ شاید نواب کو جل دے جائے اور بیٹر کے ساتھ ساتھ ان کا غم بھی نواب کو لگ جائے۔ یعنی خوجی یہ سمجھتا تھا کہ یہ آزاد جو ہے وہ اس کو بیٹر کو ڈھونڈنے جائے، بیٹر کو ڈھونڈنے جائے گا تو پھر یہ بھی کھو جائے گا۔ تو خوجی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نواب صاحب کے کو ایک اور غم لگ جائے گا۔ پھر جب آزاد کے ساتھ اس کی وفاداری اور محبت کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اسے آزاد ہی کی بہی خواہی سے کام ہے، یعنی اسی کے بھلائی اور اسی کے خیر خواہی سے کام ہے۔ وہ آزاد کو ایسی نصیحتیں کرتا ہے جو صرف ایک خیر خواہ ہی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ اس کی زندگی میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں معلوم ہوتی، اور اگر ہے تو اتنی گہری ہے کہ وہ اس کی فطرت کا جز بن گئی ہے، جسے کسی وقت اس کی ذات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل یہی بات اس معاشرت کے لیے بھی ہے اور کہی جا سکتی ہے کہ جس سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ معاشرت میں یہ چیز بہت جلد نمایاں ہو جاتی ہیں۔ خوجی کی تصویر ہر کردار نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق کھینچی ہے۔ اگر سب کو اکٹھا کریں تو سرشار کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ خوجی مجسم بولتے ہیں مورتی کو، خوجی مجسم شامت، پستہ قامت، کوتاہ گردن، تنگ پیشانی اور خباثت اور شرارت کی نشانی تھا۔ سرشار نے خباثت کا لفظ کچھ زیادہ مناسب نہیں استعمال کیا ہے، کیونکہ اس کے نفس میں کینہ پروری نہیں پائی جاتی۔ اس میں اور عیوب ضرور ہیں، عیوب عیب کی جمع ہے، عیب یعنی برائی ہے، گندگی ہے، کہ اس کے اندر اور عیوب تو بہت ہیں۔ بیچارے کی صورت ایسی ہے کہ کوئی اسے شریف نہیں سمجھتا، ایسی صورت ہے۔ یہاں تک کہ خود اسے اپنی شرافت پر شک ہونے لگتا ہے اور اپنی صورت دیکھنے کے لیے آئینہ مانگتا ہے۔ خوجی کو اپنے خاندان اور آباء اجداد کی بھی ٹھیک خبر نہیں، اس کو اپنے باپ داداؤں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون تھے۔ ایک جگہ پر تو اپنے فن کی وصیت کے سلسلے میں کہتا ہے کہ میں جہاں بھی مروں مجھے میرے والد کے پہلو میں دفن کر دینا، یعنی اپنے دفن کے وصیت کے بارے میں بولتا ہے، کہ میں جہاں بھی مروں مجھے اپنے والد کی قبر کے ساتھ میں دفنا دینا۔ لیکن پھر خیال آتا ہے کہ خدا جانے والد تھے بھی یا نہیں، اگر تھے تو نہ جانے کب اور کہاں مرے اور کہاں دفن ہوئے۔ اس لیے فوراً بول اٹھتا ہے کہ جو سب سے اچھی قبر دکھائی دے اس کے والد کی قبر تسلیم کر لی جائے اور اسی کے پہلو میں اسے دفن کر دیا جائے۔ اگر اس خیال کا تجزیہ کیا جائے تو شرافت کے پرانے معیار پر طنز کے عجیب و غریب پہلو پیدا ہوتے ہیں۔ جس وقت شرافت کا معیار بدل رہا ہو اس وقت خوجی کی زبان سے ایسے شکوک کا اظہار بہت ہی بامعنی ہے، یعنی معنی والے ہیں۔ ایسے شکوک کا ظاہر کرنا خوجی کا اس وقت خوجی کی زبان سے ایسے شکوک کا ظاہر کرنا، ایسے شکوں کا ظاہر کرنا بہت ہی معنی دار ہیں، بامعنی ہیں۔ مختصر یہ کہ خوجی ہندوستان میں ہو یا روس، ترکی اور پولینڈ میں وہ اپنی خصوصیتیں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ وہ اپنی تہذیب کا علمبردار ہے، اس کا لاابالی پن اسے بددل ہونے سے اور اس کا یقین اسے شکست کھانے سے بچاتا ہے۔ اسے شکست کھانے سے اس کا یقین بچاتا ہے، یعنی اسے شکست کھانے سے یعنی اسے ہارنے سے بچاتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہماری نظر میں زندگی کے بڑے بڑے سوال بے معنی نظر آتے ہیں اور اس کی بے اصولی ماحول پر قبضہ جما لیتی ہے۔ اس کی بے اصولی یعنی اس کے اندر کوئی اصول نہیں تھا، اور اسی بے اصولی کی وجہ سے پورا ماحول اچھا اور بہترین بن جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے فسانہ آزاد کو پڑھنے کا من کرتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں ہم مزے لے کر سیر کر سکتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس قدر غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں۔
تو یہ خوجی ایک مطالعہ، ایک جو سبق گلستانی ادب کے اندر ہے اور فرسٹ گریڈ سلیبس کے اندر بھی یہ موجود ہے، ہم نے پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے الفاظ معنی۔ عاقل عقل مند، متحمل برداشت کرنے والا، صفے شکن صفوں کو توڑ دینے والا بہادر، گمشدگی کھو جانا، کون کھو گیا تھا؟ بیٹر کھو گیا تھا، ہے نا، یہی صفے شکن تھا۔ اور بہت ہی یہ جو بیٹر تھا، صفے شکن تھا اور بہادر تھا، اس کا غم بہت زیادہ ہوا تھا نواب صاحب کو، اس کو کھوجنے کے لیے آزاد جاتا ہے۔ مبالغہ آمیز، حد سے بڑا ہوا، غیر معمولی، غیر معتدل، جس میں اعتدال نہ ہو، حد سے گزر جانے والا۔ اجتناب، پرہیز، بچنا۔ تغیرات، تبدیلیاں۔ حربہ کس کو بولتے ہیں؟ ہتھیار کو۔ عقبی، پچھلا۔ فیضی، فارسی میں کا ایک مشہور شاعر جو مغل بادشاہ اکبر کا درباری تھا، یہ فیضی فارسی کا شاعر تھا۔ مذاق سلیم یعنی اچھا ذوق۔ حسن انتخاب کا سلیقہ۔ بزلہ سنجی، ظرافت، فقرے بازی۔ زبان زد فقرے، وہ فقرے جو زبان پر چڑھے ہوتے ہیں۔ کرولی، ایک قسم کا چاقو، خنجر، کٹاری۔ کجروی، ٹیڑھا پن۔ زوال آمدہ، زوال پذیر، جو پستی کی طرف جائے۔ نمک خوار، نمک کھانے والا، مطلب وفادار۔ جل، دھوکہ۔ بہی خواہی، بھلا چاہنا، خیر خواہی، خیر خواہ، بھلائی چاہنے والا۔ کینہ پروری، چھپی ہوئی دشمنی پالنا، عیوب عیب کی جمع ہے۔ تھوڑا سا اس کو اور دیکھ لیتے ہیں۔ خوجی پنڈت رتن ناتھ سرشار کی داستان ناول فسانہ آزاد کا مشہور کردار ہے۔ سید احتشام حسین نے خوجی کے کردار کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک حصہ آزاد میاں آزاد کا، دوسرا خوجی کا۔ مصنف کے مطابق خوجی لاپرواہ، مغرور، غصہ ور ہونے کے باوجود دوستوں سے محبت کا دم بھرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا، معاملات کو سمجھنے والا، سلجھانے والا ہے۔ مصنف کے مطابق خوجی فسانہ آزاد میں دلچسپی پیدا کرنے والا مسخرہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔